السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کا اقرا چینل کے اس نئے ویڈیو میں استقبال ہے۔ تو دوستو، میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں 10th کلاس کی کتاب درخشاں کے اردو سے سبق نمبر 3 افسانہ بھابھی جان۔ تو چلیے آج ان تمام سوالات کو حل کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب افسانہ جو ہے بھابھی جان، جن کے لیکھک سہیل عظیم آبادی ہے، اسے پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہے کہ اس کا نام اختر تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ جواب ہے کیونکہ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، جس کی وجہ سے بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس دور کی کہانی ہے جب ہندوستان کی جنگ آزادی کی جد و جہد چل رہی تھی۔ اس وقت یہ سیاست سے ان کا تعلق تھا، تو ان پر کئی سیاسی مقدمات تھے، جس کی وجہ سے ایک کیس میں ان کو بیل ہوتا تو دوسرے کیس میں ان کو پھنسا دیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ مسلسل ان کی زندگی جیلوں میں گزری اور طویل عرصے تک یہ جیل میں رہے۔ تو سیاست میں شوق ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی؟ جواب ہے شمی نامی لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی۔ کیوں کرتی تھی؟ اس لیے کہ وہ جو شمی نامی لڑکی تھی ایک ذہین طالبہ تھی، پڑھنے میں کافی ذہین تھی، لیکن مالی حالت کمزور تھی، اس کی غریب تھی۔ رقیہ بھابھی اس کے لیے گاڈ گفٹ بن کر آئی اور ان کی تعلیم کا پورا خرچ برداشت کرنے لگی۔ سوال نمبر 4 ہے، رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کرنا پڑا تھا؟ جواب ہے شمی کے بھائی کے ایم اے کے امتحان کا داخلہ فارم بھرنے کے لیے۔ دراصل بورڈ کی وجہ سے ہم نے مختصر میں لکھا ہے، چھوٹا لکھا ہے جواب، لیکن میں زبانی بتا رہا ہوں، آپ اسے نوٹ کیجئے اور یاد کیجئے گا اسے۔ شمی کا جو بھائی تھا وہ بھی ذہین تھا۔ جہاں شمی پڑھا کرتی تھی جس کالج میں، اور رقیہ بھابھی اس کالج میں پڑھاتی تھی، ٹیچر تھی، تو اس کالج میں شمی کا بھائی بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن اتفاق سے شمی بہت غریب گھرانے سے تھی۔ ہوا یہ کہ شمی کا جو بھائی تھا وہ ایم اے کا امتحان دینا چاہ رہا تھا، لیکن فارم بھرنے کے لیے، امتحان کا فارم بھرنے کے لیے ان کے پاس فیس نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ہوتی ہوئی رقیہ بھابھی کے پاس پہنچی اور انہوں نے اپنے بھائی کی بات رکھی۔ تو فوراً رقیہ بھابھی نے اپنے بیٹی کی چوڑی نکال کر، جو سونے کی تھی، کچھ ہی دن پہنی تھی، اس کو دی اور کہا اسے فروخت کر کے اپنے بھائی کی فیس ادا کر دو۔ اس لیے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کرنا پڑا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام انجام دیتی تھی؟ جواب ہے خط و کتابت کا کام انجام دیتی تھی۔ یہ بورڈ کی وجہ سے میں نے چھوٹا لکھا ہے۔ ان کے دوست و احباب کی جانب سے ان کو خط آیا کرتا تھا، تو یہ اطمینان سے بیٹھ کر اس کا جواب دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے تھے ان کے جاننے والے جو نئے لیکھک تھے، ابھی وہ خطوط نویسی میں یا اور بھی مضمون نگاہ، تو وہ خط بھیج کر رقیہ بھابھی سے مشورہ طلب کرتے تھے کہ مجھے کیسے لکھنا ہے، لکھنے کا طریقہ کیا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، وہ بتائیں۔ تو اس طرح خط میں یہ خط ان کے پاس آیا کرتا تھا اور پھر یہ ان کا جواب دیا کرتے تھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ آگے ہے طویل سوالات، آپ کتاب میں ہوگا طویل سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کیجیے۔ یعنی ان کے جو پورا کردار آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں، 10 جملے میں ان کے بارے میں مختصر طور پہ آپ بتائیے کہ کیا آپ سمجھے، کیا ان کے زندگی سے آپ کو سبق ملا، یہ ان کا کردار کیا تھا۔ تو جواب ہے، رقیہ بھابھی کی عادت یہ تھی کہ وہ صبح سویرے جگ کر، اچھا گاف کا یہ چھٹ گیا ہے، صبح سویرے جگ کر گھروں کے کام میں مصروف ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کا ایک زمانہ ایسا بھی گزرا تھا کہ 4 نوکر لگے رہتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے معاشی یعنی مالی حالت کمزور ہونے کی وجہ سے اب صرف ایک نوکر رہ گیا تھا جو ان کا گھر کے باہر کا کام انجام دیتا تھا، یعنی سامان لاتا تھا بازار سے۔ کیونکہ اب بھابھی جان کی کل آمدنی مہینے کی 450 روپے تھی، 400 کالج سے اور 50 روپے ایک ٹیوشن پڑھانے کی، کیونکہ ایک لڑکی کو پڑھاتی تھی، ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ اب اسی میں ان کو تمام اخراجات، چاہے وہ گھر کے ساز و سامان کا ہو
یا جلسہ وغیرہ میں جانے کا کرایہ یا شمی اور ان کے بھائی کے تعلیمی خرچ ہو، سب اسی سے پورا ہوا کرتا تھا، سب اسی سے پورا ہوتا تھا۔ تو تمام اخراجات اسی 450 روپے میں ان کو پورا کرنا پڑتا تھا۔ بہرحال آمدنی کم تھی اور خرچ ان کے زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس طرح زندگی گزار کے دکھایا جو لوگوں کے لیے سبق ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، رقیہ بھابھی کے کردار کو ایک مثالی کردار بنا کر سہیل عظیم آبادی نے قاری کو حوصلہ دینے کا کام کیا۔ قاری یعنی پڑھنے والے کو۔ آپ کس حد تک اتفاق رکھتے ہیں؟ جواب ہے، افسانہ بھابھی جان یہ ایک سماجی کہانی ہے جسے سہیل عظیم آبادی ایک عورت کے کردار کے ذریعے سامنے لایا ہے، جس میں ایک ایسی خاتون کے ایثار و قربانی اور وفاداری کو اجاگر کیا ہے جو غموں میں جینا اور مسکرا کر اپنی زندگی گزارنے کا ہنر سیکھ لی تھی، چاہے وہ شوہر کی دوری کا غم ہو، مالی حالت کمزور ہونے کا درد ہو، ہر غم میں اس نے ایک مثالی زندگی گزاری جو یقیناً دوسروں کے لیے ایک سبق ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 3، سہیل عظیم آبادی کس افسانہ نگار سے متاثر تھے؟ جواب ہے، منشی پریم چند سے یہ پربھاوت تھے، یعنی متاثر تھے۔ ان کا رنگ ان کے افسانے میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، یعنی منشی پریم چند سے یہ بہت زیادہ متاثر تھے، پربھاوت تھے۔ اور سہیل عظیم آبادی کے اکثر افسانے میں، کہانی میں انہوں نے 200 سے زائد انہوں نے افسانے لکھے ہیں۔ اکثر افسانے میں آپ کو منشی پریم چند کی کچھ نہ کچھ جھلک، ان کا رنگ آپ کو ان کے افسانے میں ملے گا، کیونکہ یہ ان سے ہی سیکھا کرتے تھے، اس لیے ان کے افسانے میں بھی ان کا رنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ تھا بھابھی جان کے پورے سوالات و جوابات۔ آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کہ ایک کاپی لے کر سوالات کو الگ لکھنا ہے، جوابات کو الگ لکھنا ہے، پھر اسے رٹ کر یاد کرنا ہے اور لکھاوٹ کو بھی دیکھنا ہے کس طرح لکھا گیا ہے، تاکہ آپ جو سوالات آ جائے ایگزام میں اس لکھنے میں بھی غلطی نہ کریں اور سوال بھی آپ کا صحیح ہو، لکھاوٹ بھی صحیح ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں تک پہنچائیں، جو اردو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان تک پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔